کہ زندگی کے کیس بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بہت بھیانک ہوتے ہیں زندگی، پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب جو ہے نا آپ رویہ دکھاتی ہے۔ اب میں کل بیٹھا تھا ایک چائے خانے پہ، تو وہاں پہ ایک دوست بھی آیا، بڑا پرانا دوست تھا، بڑا گہرا ان کے ساتھ کسی زمانے میں بڑا تعلق تھا۔ تو زندگی کے معاملات میں جو ہے نا اب حالات ایسے ہوئے کہ ہمارا آنا جانا ملنا بڑا کم ہو گیا۔ یونیورسٹی دور کے بعد ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے، تو ہمارا جو ملنا جلنا تھا نا وہ بہت کم ہو گیا، ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات چیت، نہ زیادہ کانٹیکٹ رہا، بس ایسے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو مطلب دیکھتے رہتے تھے۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی ان سے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار شکور، بڑا میں اپسیٹ ہوں، میں بڑا ٹینشن ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو، جب اس نے یہ بات کی کہ میں ٹینشن میں ہوں، تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں، ہم چائے پہ ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو کل شام کو جناب وہ ہم سے ملاقات ہوئی، میں ادھر گیا چائے خانے پہ، اور اس کے بعد وہ جناب ٹائم پہ پہنچ گیا تھا۔ ہم بیٹھے، گپ شپ کی، پرانی یادیں تازہ کی، اور ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ کچھ شرماتے ہوئے بولا، تو میں نے حال سنا، کیسا ہے زندگی، کیسی ہے، شادی کا کیا سنا یار، تم نے شادی اب کی ہے یا نہیں کی، بتایا نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں ہوئی۔ کہتا ہے بھائی شادی نہیں کی۔ میں نے کہا کیوں؟ یار وہ تمہیں سدرا یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے یار، اس سے مجھے محبت ہوئی تھی، تو میں پتا تھا وہ کس طرح کی تھی، کیسے تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھا، میں اس کے ساتھ چلتا رہا، پیار محبت ہوا، تقریباً ہم 3 سال چلتے رہے۔ 3 سال چلنے کے بعد ہمارے درمیان میں بار بار کہتا رہا کہ شادی کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بار بار مطلب کہ اس چیز پہ بضد تھی کہ ہاں جی کرتے ہیں، بس میں مامی ابو سے بات کرتے ہیں۔ اس دوران نہ وہ مطلب کسی اور بندے کے ساتھ بھی رابطے میں تھی۔ جب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یار وہ جب سین یہ تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے نا، تو وہ لڑکی اس طرح کی تھی کہ جیسے میں بھی پینڈو ہوں، میں دیہاتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ دیہاتی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ وہ بالکل دیہاتی تھی، اور یہ شریف قسم کا لاہوری لڑکا تھا، تو وہ بالکل دیہاتی تھی، اور اس کے ساتھ رہی، اور مطلب کہ وہ گھومتے پھرتے رہے، یا جو بھی تھا، اس نے اس کو گروم کیا، ٹرین کیا، وہ آنا جانا، مطلب کہ پہننا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، مطلب کہ اس کو صحیح طرح اس کی گرومنگ کی۔ جب اس کی گرومنگ ہو گئی، تو اس نے پھر ایک جو ہائی فائی لڑکا تھا اس کو سیٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ اس کے حالات کہتے یار میں نا شدید محبت میں چلا گیا تھا، میں شدید عشق میں چلا گیا تھا، اور میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میں یار اس کو، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا، یا مجھ سے وہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، کہ میں تو اس میں پیورٹی اور خالص پن دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کی میری بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ نہیں یار ابرار میں نہیں چل سکتی آپ کے ساتھ، اور وہ اس طرح جناب سدرا اور ابرار کا جو سین تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ بندہ اپسٹ تھا۔ میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، چھوڑ گئی تم لوگ کی شادی تو کرو۔ تو یار نہیں، آپ شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا کیوں؟ یار مطلب جو شادی ہوتی ہے یا رشتہ ہوتا ہے، یہ پیار و محبت کا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کے بندہ ایسے نکاح کر لے گا۔ میں نے کہا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ شادی کرو، ماں باپ کے کہنے پہ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اپنا رشتہ بناؤ، آگے چلو، پیار محبت بھی ہو جائے گا۔ یہ مثال مطلب ہوتی ہے بندے کے سامنے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ساتھ رہتے ہیں تو، اور یہ ہوتا تو غلط ہے، میں اس چیز سے ایگری تو نہیں کرتا، میرے جو جاننے والے ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس چیز سے ایگری تو نہیں کرتا، لیکن سم ٹائم ایگری کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس نے پھر کیا کیا جناب، اس کو چھوڑنے کے بعد اسی کے غم میں بس اس کو کہتا ہے کہ میرا کاروبار بھی اتنا صحیح طرح خراب ہوا نہیں چل رہا، اس کے بعد میری جاب تھی، نوکری تھی، وہ بھی عجیب سی تھی، میرا دل نہیں کرتا تھا، تو اب وہ بڑا اپسیٹ اور پریشان کر رہا تھا۔ تو یار بات یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو یا جس لڑکی کو اس نے گروم کیا جب وہ زیرو تھی، جب اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، جس کو بولنا نہیں آتا تھا، جب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس نے اس کو گروم کیا، اس کے ساتھ مطلب کہ جب اس کو دنیا کے سامنے مطلب بولنا آ گیا، یا وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی،
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ بڑی مشکل سے بنتے ہیں. جو لوگ ملتے ہیں ایسے نہیں ملتے, دل آپس میں ایسے نہیں ملتے. جب دل مل جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے, چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. یہ جو مطلب سدرا نامی لڑکی نے میرے دوست کے ساتھ کیا ہے, یا یہ جو ابرار نامی لڑکا تھا اس کے ساتھ کیا ہے, یہ انتہائی غلط سٹیپ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے دوست کو بھی سمجھایا کہ یار تمہیں بھی اس کی حرکات و سکنات, وہ بڑا شریف سا بندہ تھا. کہتا یار ہماری بات اتنی مطلب بڑی کم ہوتی تھی, رات کو اتنی بات نہیں ہوتی تھی, دن کو تھوڑی بہت ہو جاتی تھی. وہ شریف سا لڑکا تھا ریئلی. کہتا وہ جناب مطلب رات کو ان سے دوسرے لڑکے سے باتیں کرتی رہی, تو وہ اس کے ساتھ اس کا پیچ اپ ہو گیا. تو یہ سین ہوتا ہے جس سے مطلب انسان ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, اس کو پھر زندگی کی سمجھ نہیں لگتی کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ویل اینڈ گڈ کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے اس کو مشورہ یہی دیا ہے کہ آپ شادی کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ راضی رہے, اور اپنے نیا رشتہ قائم کرے, اپنی زندگی کو جوڑے, اپنی زندگی کو آگے سے لے کے چلے. تو آپ سب لوگوں کا بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں, کسی مطلب کہ ریلیشن شپ میں ہیں, تو آپ ایسا دھیان رکھیں کہ کوئی آپ کو ڈچ تو نہیں کر رہا, اور کی حرکات سکنات کو دیکھیں. اگر کوئی ڈچ کر رہا ہے تو وقتی اس کا بڑی دھاگا کاٹیں اور اس کو بھیجیں. بھائی جو اڑی پتنگ ہوتی ہے نا, وہ پھر لوٹنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے اور سالوں سے چل رہا ہے نا, تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہی ہے. چاہے شریف ہے یا اس کے پاس کم پیسے ہے, لگژری لائف نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈچ کریں اور بھاڑ میں دے دیں. تو مہربانی ہے اس بندے کی جو اس نے مطلب کہ اس کو چپکے سے جانے دیا. تو اسے نہیں کرنا چاہیے, اس ریلیشن شپ کو مطلب ختم نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. اب لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی کسی کو ڈچ نہ کرے اور آگے اپنی زندگی گزارے.